السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اتل ما اوحی، پڑھیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیجئے، معانی سمجھیے، غور و فکر کیجئے۔ ما اوحیا، اس چیز پر جو وحی کیا گیا، الیک کا طرف تیری اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من الکتاب، کتاب سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز منع کرتی ہے، روکتی ہے فحشاء اور منکرات سے، بے حیائیوں اور برائیوں سے، فحش کاموں سے اور منکر کاموں سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر
اللہ کی بڑائی بیان کیجئے۔ واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، ما تصنعون، جو کچھ یہ گھڑ رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، جو مسلسل سبق ہمارا سورہ العنکبوت میں جاری ہے، آج اس میں صرف ایک آیہ مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کر چکا ہوں۔ آج کے سبق میں یہ 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ العنکبوت کی 45 نمبر آیت ہے جو تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھ کر صحیح معنوں میں اس طریقے کو کے اوپر زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عربی زبان اپنے اندر بہت بڑی ضخامت رکھتی ہے۔ جتنی بھی زمانے کے اندر زبانیں موجود ہیں، ان ساری زبانوں میں عربی زبان کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ اس کے اندر انسان اگر غوطہ زن ہو تو ہر موقع پر اس کو پہلے سے زیادہ آگے بڑھتے ہوئے معانی اس کے نظر آئیں گے، مفاہیم نظر آئیں گے۔ اور یہ باتیں آپ سنتے آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پر اتنی بار اس کو دہراتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایسے لگتا کہ شاید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں کہ آگے مضمون کیا ہے، جس کے جواب میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ عائشہ، مضمون اس طرح کھل رہا تھا کہ آگے بڑھنے ہی نہیں ہوا۔ پچھلا مضمون جو ہمارا ہم سن چکے ہیں، سورہ العنکبوت شروع کی تھی تو گزشتہ قوموں کے واقعات ہم نے پڑھے ہیں، سنے ہیں، ان کی بربادی کا سبب کیا ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا، اور برباد ہوئے تو کیا یہ بھی ہم نے دیکھا۔ وہ قومیں معذب ہوئیں تو کیوں ہوئیں، اور کیسے کیسے عذاب کے اندر وہ مبتلا ہوئے، تفصیل سے ہم یہ باتیں سن چکے ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اتلو۔ یہ فعل امر کا صیغہ ہے، تو پڑھ، اتلو، حکم دیا جا رہا ہے، اتلو، آپ پڑھیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات بھی آپ سن چکے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم دیا گیا ہے، وہ دراصل حکم قوم کے لیے ہے، امت کے لیے ہے، ماننے والوں کے لیے ہے۔ تو گویا آج کا جو سبق ہے
اس میں امت کے لیے کیا درس ہے وہ آج ہم پڑھیں گے اور سنیں گے۔ اللہ توفیق دے کہ وہ سبق پڑھنے اور سننے کے بعد ہم اس پر عمل بھی کریں۔ اتلو فعل امر ہے کہ آپ پڑھیے۔ تلا یتلو تلاوتن، تا لام اور واو اس کا مادہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے اس طرح چلنا کہ جس کا پیچھا کیا جا رہا ہے اس میں اور جو پیچھے چل رہا ہے ان دونوں کے بیچ کوئی چیز گھس نہ سکے۔ جس کو فالو کیا جا رہا ہے اور جو فالو کرنے والا ہے ان دونوں کے بیچ میں کوئی اور چیز داخل نہ ہو سکے، یعنی ان کے بیچ کوئی ایسا خلا نہ ہو کہ کوئی نئی چیز اس کے اندر آ جائے۔ یہ ہوتا ہے تلا یتلو تلاوت۔ جیسے کہا والقمر اذا تلاہا، یہ جو چاند سورج کے پیچھے آ رہا ہے تو ان کے بیچ اور کوئی چیز ایسی نہیں، یہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بتایا گیا ہے۔ یعنی ہر چیز کا اس طرح آپس میں تعلق بننا کہ کوئی اجنبی چیز ان کے درمیان داخل نہ ہو سکے، خلل نہ ڈال سکے، کوئی اجنبی چیز ان کے درمیان حائل نہ ہو۔ یہ میں مختلف طریقے سے ایک ہی بات کو بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ بات عموماً تفہیم ہوتی نہیں۔ یعنی تلاوت چیز کیا ہے اصل میں؟ ایک میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ ایک ہے قراءت کرنا، قرأ یقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا کسی چیز کا، اور تلا یتلو تلاوتن تلاوت ہوتا ہے کسی کے پیچھے اس طرح چلنا کہ اتنا اس کے کلوز ہو جائے، اتنا اس کے قریب رہے کہ ان کے درمیان کوئی اجنبی چیز داخل نہ ہو سکے۔ اتلو یہ کہا گیا ہے اور یہ فعل امر ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لحاظ سے اللہ رب کریم کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں میں چلتے چلتے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں جو ویسے اس کے ساتھ اس طرح تعلق نہیں رکھتی، لیکن چونکہ آج سوال بھی تھا تو ذرا تفہیم ہو جائے اس بات کی۔ ایک ہوتا ہے امر یعنی حکم کسی چیز کا، اور ایک ہوتا ہے علم کسی چیز کا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ہر کام اللہ کے حکم سے، تو یہ جملہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اس زمانے کے اندر چوری ہے، ڈاکہ ہے، بے ایمانی ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، زنا ہے، یہ سارا اللہ کے حکم سے۔ اگر ہر کام اللہ کے حکم سے کہیں تو یہ سارے کام نہیں ہیں، یہ ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے نہیں ہے، بلکہ جہاں حکم آیا وہاں کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ایتاء ذی القربی، یہ امر ہے۔ اور یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ دیکھیں ایک آدمی آپ کو کوئی کام کہتا ہے کہ یہ کرو، مثلا یہ بجلی کا ایک کام ہے کرنے کا، اتفاق سے ہی آ گئی، بجلی کا ایک کام کرنے کا ہے، تو آپ ایک آدمی کو بلا کے کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ 1 میٹر ہے، وہ یہ چیز ہے، بلب ہے، یہ فلاں چیز ہے، لگا دو۔ تو ظاہر ہے کہ اب اگر کوئی شخص اس کو لگانے آیا ہے، وہ لگا گیا ہے، تو بعد میں اسے یہ پوچھا نہیں جا سکتا کہ تم نے اسے کیوں لگایا ہے۔ اگر کہے گا تو وہ جواب دے گا کہ بھائی آپ نے خود کہا اس لیے میں نے لگا دیا، آپ نے حکم کیا یہ لگاؤ، میں نے لگا دیا۔ ایک ہے کہ کسی نے لگاتے ہوئے دیکھا ہے اور دیکھ کر جو وہاں کام کروانے والا ہے اس کو بتایا کہ یار وہ تو وہاں لگا رہا ہے،
اب جس تک وہ پیغام پہنچا ہے اس کے علم میں ہے کہ میں نے اس کو کہا تھا یا میں نے اس کو یہ کام نہیں کہا تھا. اگر وہ کہہ چکا ہے اور اس درمیان میں جو پیغام لانے والا ہے اس کو علم نہیں, تو وہ اسے بتا دے گا کہ ہاں یہ میں نے ہی کہا تھا. اگر اس نے کہا نہیں تو وہ کہے گا یار میں تو نہیں کہا تھا, میں نے تو روکا تھا اس کو کہ یہ کام نہیں کرنا, لیکن پھر وہ کام کر رہا ہے تو اسے پسند آئے گا. یہ درمیان میں جو پیغام لے کر جانے والا ہے اس کے بھی علم میں آیا ہے, اور جو کام کروانے والا ہے اس کے بھی علم میں آیا ہے. یہ علم ہے, اور جو کہہ کے کروایا ہے وہ حکم ہے. اس لیے ہمارے ہاں یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ جی دیکھیں ہر کام اللہ کے حکم سے, تو یہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ ہر کام اللہ کے علم میں ہے, اور قرآن نے اس بات کی وضاحت کی ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَحْكُمُهَا نہیں کہا. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ اللہ کے حکم سے. قرآن نے یہ جملہ بولا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ اس کے علم میں ہے. یحکمها نہیں کہا, یعلمها کہا ہے. اگر یحکمها ہوتا تو ہم کہتے کہ ہاں پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ اللہ کے حکم سے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی کام کا اللہ نے حکم نہیں دیا, وہ کام ہو رہا ہے, تو اب اللہ کے علم میں ہے, کیونکہ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, زمین و آسمان میں کوئی بھی کام ہو رہا ہو تو وہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو, کیونکہ اس کی کرسی نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. تو جو کام بھی ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے. یہ ایک بات تھی جو پوچھی گئی, تو اتفاق سے یہ بات بھی آگے میں نے عرض کیا. بتایا کیا جا رہا ہے, اتلو پڑھیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہ پڑھ کر جو آپ نے پڑھا ہے, کیا ما اوحی الیک من الکتاب, یہاں من الکتب نہیں کہا, کتاب کہا ہے. کہ آپ پابند ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے, کہ آپ نے اس کی تلاوت ایسے کرنی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں اور آپ کے عمل میں اس کتاب کے ساتھ اس طرح مماثلت پیدا ہو جائے کہ بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو سکے. یہ بات تھی جو بتائی گئی ہے. اور یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دراصل امت کو بتایا گیا ہے کہ قوم کے لوگوں, آپ کے کردار میں اور اللہ کی کتاب کے بیچ تلاوت چاہتے ہو تو آپ کے بیچ کوئی چیز اور حائل نہ ہو سکے جو اجنبی ہے. کوئی اجنبی چیز بیچ میں نہ آ سکے. آپ کا کردار کتاب اللہ کے مطابق ایسے ہو کہ کوئی بیچ میں اجنبی چیز داخل نہ ہو سکے. اب یہاں پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا کتاب اللہ کی کہیں ایسی تلاوت موجود ہے زمانے میں؟ آپ ایک نہیں, 1000 لوگوں کا مجمع اکٹھا کر لیجیے. میں نہیں کہتا کسی ایک آدمی کو پکڑ لیں, 1000 لوگ اکٹھے کر لیں, ان کی زندگی کا احساس کریں کہ کیا کتاب اللہ کے مطابق ایسے ہے کہ یہ اس کے پیچھے اس طرح چل رہے ہوں کہ بیچ میں کوئی اجنبی چیز داخل نہ ہو. میں عوام کی بات میں نہیں کرتا. آپ 1000 علماء کی جماعت کو اکٹھا کر لیجیے. بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ علماء کی جماعت 1000 میں سے بھی شاید کوئی ایسا نکل آئے
جو ڈائریکٹ اللہ کی کتاب کے پیچھے اس طرح چل رہا ہو کہ بیچ میں کوئی اجنبی چیز داخل نہ ہوئی. ہائے اللہ، پھر افسوس کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم آج تک انہی باتوں میں ضم رہے کہ تم مسلک کے لحاظ سے بریلوی ہو تو مشرک، تم شیعہ ہو تو کافر، تم دیوبندی ہو تو پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ماننے والے اس طرح نہیں ہو، تم تو پہلے امام ابو حنیفہ کے فالوور ہو. میرے بھائی، ہم ان باتوں کی طرف رہیں گے؟ صورتحال تو ہمارے ہاں یہی ہے، لیکن نام سارے دین کا استعمال کرتے ہیں. ہر جگہ پر اللہ کی کتاب کا نام لیا جاتا ہے. کوئی مفتی ہے، پیر ہے، کوئی کیسا انسان ہے. آج کے سبق میں چند باتیں اس سلسلے میں آپ سمجھ لیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کہ جو شخص قرآن کے اندر خوش الحانی پیدا نہ کرے پڑھتے ہوئے، وہ تلفظ کی ادائیگی کے لحاظ سے جو شخص اپنے لحن کو اتنا خوبصورت انداز سے جتنا وہ کر سکتا ہے نہ کرے، لیس منا، وہ ہماری جماعت سے خارج ہے. اپنے شبینے والے بھائیوں سے ذرا پوچھو کیا صورتحال ہے. اور ہمارے یہ جو قرآن حضرات جب نماز پڑھاتے ہیں تو نماز کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے آپ دیکھ لیجیے. من لم یتغن بالقرآن، جو شخص قرآن کے اندر اپنی آواز کو خوش نہ کرے، خوش کر کے آواز کو نہ پڑھے، لیس منا، وہ میری امت سے خارج ہے. ایک دوسری جگہ پر یوں فرمایا، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، قال وانتم فتغنوا به ان استطعتم. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ابھی سیکھ رہا ہے تو وہ سیکھ نہ چھوڑ دے. فرمایا اپنی استطاعت کے مطابق جتنی اس کے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ خوبصورت کرنے کی کوشش کرے اور خوبصورت طریقے سے اس کو پڑھے. اب خوبصورت طریقہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ خوبصورت طریقہ اپنی مرضی کا ہوگا، معاشرہ جس پر آشش کرے وہ ہوگا، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دیکھیں گے. فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. روایات میں واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے آیتن آیتن آیتن، ہر آیت پر رکنا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارے ہاں جو سمجھتے ہیں وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں 2-3 آیتیں آپس میں ملا جاتی ہیں، جبکہ اس کو پڑھنا ہے آیتن آیتن آیتن، آیت آیت کر کے ترتیب کے ساتھ. اس کے لیے کوئی نہیں کرنا. یہ چیزیں جو ہمیں سمجھنی ہیں کہ کیا مردوں کو بخشوانے کے لیے جو رات بھر شبینہ کیا جاتا ہے وہ اس میں آتا ہے، یا قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنا خوبصورت طریقے سے کہ بات کی سمجھ آئے. دونوں کو ہم خود دیکھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے.
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کرو. اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کرو. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ قرآن کے الفاظ نکلنے کا مقام ہے. قرآن کے الفاظ نکلنے کی جگہ ہے. قرآن کے الفاظ نکلنے کا رستہ ہے. فرمایا تیبو افواہکم بالسواک فإنہا ترک القرآن. اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے رہو کہ ان منہ سے قرآن کے الفاظ نکلتے ہیں. یہ رستہ ہے اور الفاظ کو نکلنے کا. گویا اس رستے کی صفائی کا خیال رکھو. کتنی شاندار بات ہے کہ کتنی چیزیں ہیں جو اس کے بیچ میں آ گئی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم. اپنی آوازوں سے قرآن کریم کی زینت کو دوبالا کرو. زینوا القرآن باصواتکم. اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کے الفاظ کی جو زینت ہے اس کو دوبالا کرو. آگے مضمون ذرا تفہیم طلب ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن فی 40. قرآن کریم کو 40 دن سے پہلے مت پڑھو. 40 دن تک پڑھو اس کو. خواہش ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پڑھنے کی طاقت ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن فی کل شہر. اگر زیادہ کی طاقت تمہارے اندر ہے تو 1 مہینے کے اندر اس کو پورا کر لو. بات تھی اتل ما اوحی الیک. تلاوت کرنی ہے آپ نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز جو آپ پر وحی کی گئی ہے. اور اس کی تلاوت کیسے کرنی ہے یہ میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ابھی رکھتا ہوں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن. پڑھو قرآن کو فی 20 لیلہ. 20 راتوں تک 20 دنوں تک پڑھ لو. خواہش ہوئی کہ ابھی میں مزید کر سکتا ہوں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی 7 ولا تزد علی ذلک. اچھا چلو 7 منزلیں ہیں 7 دن میں پڑھ لو اس سے زیادہ نہ پڑھنا. جس کی عادت ہے زیادہ پڑھنے کی اس کی خواہش ہے وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مزید پڑھ سکتا ہوں. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابھی بھی تم مزید کی طاقت رکھتے ہو تو یاد رکھو اقرأ القرآن فی 3 ان استطعت. اگر تو طاقت رکھتا ہے تو 3 دن میں پورا کر لے. اس سے کم والی صورت ختم ہو گئی. شبینہ کہاں گیا ہمارا. اب بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ صحابی جو اس بات کی ضد کرتے رہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. اور انہوں نے یہ بات بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی تھی کہ یاد رکھو کام بہتر وہ ہے جو تمہارے ساتھ چلے اینڈ تک. یہ بوڑھے ہو گئے ضعیف ہو گئے صحابی ہے ضعف آ گیا کمزوری آ گئی. اب وہ طاقت نہیں رہی. نہ آنکھوں میں سکت وہ ہے نہ زبان میں وہ سکت ہے نہ دماغ اس پوزیشن میں رہا. یہ پریشان ہو گئے روتے تھے کہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات کو کیوں تسلیم نہ کر گیا.
کیونکہ آج یہ پوزیشن ہے کہ میں اس کو پورا ہی نہیں کر پاتا. اگر قرآن کو پڑھیں تو قرآن نے یہ بات بتائی کہ یہ ایک صحابی کی بات ہی نہیں، یہ پہلے بھی باتیں تھیں. وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے آ کر کہا تھا کہ موسیٰ گائے ذبح کرنے کا کہا ہے، بتا ہے کیسے ہو. پھر سوال پر سوال کیے، فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. ذبح تو انہوں نے کی لیکن وہ اصل میں کرنے والے تھے نہیں. ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے. وہ تو صحابی رسول تھے، ان کی خواہش تھی، اچھا تھی، محبت تھی کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن ہم وہ والے کام کرتے ہیں جو یہود کے تھے. یہ اپنی خواہش کو مد نظر رکھ کے رونا شروع ہو گئے تھے، ہماری حالت کیا ہوگی. میرے بھائیوں یہ باتیں تھی، ذرا غور طرف اللہ توفیق دے کہ ہم ان کو سنیں سمجھیں. اللہ کریم اتنا متوجہ ہو کر کوئی چیز نہیں سنتا، اتنی توجہ کے ساتھ اللہ رب کریم کوئی چیز نہیں سنتا جتنا قرآن کریم کو اس طریقے سے پڑھا جائے سمجھ کر کہ انسان کوشش کرے میں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا قریب ہو کر رب کریم نے کوئی چیز کو نہیں سنا جتنا اس کو سنتا ہے جو انسان خواہش رکھتا ہے کہ میں قرآن کو اس طرح پڑھوں کہ اس کے پیچھے چلوں، اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤں. اس لیے میرے بھائی ان چیزوں کو ذرا سمجھیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ توفیق دے کہ ان کی طرف ذرا غور کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس طرف لائیں، توجہ کریں، جہر اور سنبھال کر پڑھنا قرآن کو. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. فرمایا اقرأ القرآن واسأل اللہ بہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن واسأل اللہ بہ. قرآن کو پڑھ اور اللہ سے سوال کر. قرآن کی تلاوت کر اور اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کر. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبل اس بات سے پہلے این یاتیا قوم کہ ایک دوسری قوم آ جائے یقرؤون کہ وہ قرآن کو پڑھیں فیسألون بہ الناس اور قرآن کو پڑھنے کے بعد لوگوں سے سوال کرے. اس قوم کے آنے سے پہلے قرآن کو پڑھ اور قرآن کو پڑھ کر اپنے رب سے سوال کر کہ ایک آنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی اس بات کی کہ آنے والی قوم ایک ایسی بھی آئے گی جو پڑھے گی قرآن اور سوال لوگوں سے کرے گی. ہمیں معاشرے میں کہیں کوئی چیز نظر آتی ہے کہ قرآن پڑھ کر اللہ سے سوال ہو کہ اللہ یہ میری حاجت ہے وہ پوری کر دے. کہاں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ توحید والا ملے. توحید کسے کہتے ہیں؟ اور قرآن پڑھ کر پھر اللہ سے سوال ہو کہ اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تیرے علم میں ہے. لیکن ہم جب تک لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کر لیں ہمیں تسلی ہوتی نہیں. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمایا کہ من قرأ القرآن، من قرأ وہ شخص جس نے قرآن کو پڑھا بتاکل بہ الناس تاکہ لوگ اس کے کھانے پینے کا عقل یہ کھانا پینا جو عقل ہے یہ عقل نہیں. عین قاف اور لام عقل نہیں، الف کام کاف کا چھپوانا اور لام کہ جس نے قرآن اس لیے پڑھا بتاکل بہ الناس تاکہ لوگ اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں. میں اچھا قرآن پڑھتا ہوں، لوگ سنیں اور میرا انتظام ان کے ذمہ ہو جائے. پوچھیں علماء سے جا کر، یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا، لگا لو فتویٰ جو چاہتے ہو.
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا من قرأ القرآن بتاکل بہ الناس، تاکہ اس قرآن کی قرأت سے لوگ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاء بہ، آئے گا وہ یوم القیامہ، قیامت کے دن، ووجہہ عظم لیس لہ لحم، اس کا چہرہ گوشت سے خالی ہوگا۔ یہ باتیں کبھی سنائی کسی نے؟ کیوں سنائے گا کوئی؟ لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، معاشرہ سارا دوسری طرف، یہ کیوں نہیں جاتا؟ میرے بھائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، قرآن کی مطابقت ایسے آتی ہے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم کوئی نئی قوم نہیں ہو، تم تو آخر میں آنے والی قوم ہو، اپنی پچھلی قوموں کا احساس کرو۔ ان کی گمراہی کا سبب کیا تھا کہ احبار اور رہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، وہ کہتے تھے یہ دین ہے اس کی طرف آ جاؤ، یہ دین ہے اس کی طرف آ جاؤ، اس کے بدلے مال وصول کرتے تھے، اور حقیقت میں وہ کیا کرتے تھے؟ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے صحیح راستے سے رکاوٹ کا باعث بنے ہوئے تھے۔ آج ہم معاشرے میں سارے مسلمان ہیں، کہیں کوئی شکل ہماری مسلمان، کوئی کرتوت مسلمانوں والا ہے ہم میں؟ صرف چہرے پہ داڑھی سجا لینے سے اسلام نہیں آتا میرے بھائی، کردار کا نام ہے، وہ کردار اپنانا پڑتا ہے، لیکن وہ کردار کہاں سے آئے گا میرے بھائی؟ وہ ہم اٹھیں گے اپنے کردار سے، دکھانے والا دکھا لے گا۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں، اپنانا نہیں چاہتے۔ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم مومن نظر آئیں، پتہ چلے کہ ہم مسلک اہل حدیث سے تعلق ہیں، جو حق ہے، جو سچ ہے، لیکن جو دین ہے اس کی طرف آنے کا یہ دین نہیں۔ من قرأ القرآن بتاکل بہ الناس، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرأت کرتا ہے، پڑھتا ہے خوش الحانی کے ساتھ، کیوں قرأت کرتا ہے؟ کہ لوگ اس کے کھانے پینے کا بندوبست کریں، اس کے سبب بتاکل بہ الناس، جاء یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، یہ بدبخت آئے گا، کیسے؟ فرمایا ووجہہ عظم لیس لہ لحم، اس کا چہرہ اس انداز سے ہوگا کہ اس کے اوپر گوشت نہیں ہوگا۔ پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ لیکن یہ باتیں صرف کرنے کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ علی القرآن اجرا، جس شخص نے قرآن پڑھنے کے بعد اپنا اجر وصول کر لیا، مزدوری وصول کر لی۔ من اخذ، جس شخص نے پکڑا، علی القرآن اجرا، قرآن پڑھنے کے بعد مزدوری، جس نے اس کی مزدوری کو پکڑ لیا، فذاق حظہ من القرآن، وہ دنیا میں اپنی مزدوری اس قرآن کے بدلے میں لے چکا ہے، قیامت کے دن خالی ہوگا، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوگی۔ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو معاشرے میں نہیں بیان کی جاتی، لیکن کتب روایات میں موجود نہ ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ میرے بھائی، میں نے ایک سبق سیکھا کہ آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اردو زبان میں صرف بیان کر دیں، ورنہ لوگ اللہ اعلان کہتے ہیں یہ منکر حدیث ہے، عام بات کر دیں گے۔ کیوں؟ کبھی عربی پڑھی نہیں اس نے، یہ عربی الفاظ صرف اس لیے لکھ کر لایا تھا کہ کسی بھائی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ نیٹ پہ جائے گا، آپ بعد میں دیکھیے، سنیے اس کو، علماء کے سامنے پیش کیجیے، میں چھپ کر نہیں کہہ رہا، اللہ اعلان کہہ رہا ہوں، یہ نیٹ پر باتیں جائیں گی، لوگ اس کو اٹھائیں، سنیں، علماء کے سامنے رکھیں، میں غلط ہوں، میرے گلے میں کپڑا ڈال دیں۔ کیوں گھسیٹتے ہیں کسی جانے والے کو؟ وہ تو کہہ میں موجود ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھ کر اپنی جان یہاں پہنچ جاتی ہے،
کہ یار یہ قرآن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تعلیم کیا کرتے تھے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھیں، دیکھیں، غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، پہلے بھی کہتا ہوں پھر کہتا ہوں کہ پانی کی طلب ہے تو فرما برداری وہی بچہ کرنے والا ہے جو پانی کی طلب پر باپ کو پانی پیش کرتا ہے۔ جو جی جی کہنے والا ہے وہ فرما بردار نہیں ہے۔ ہم آج اس دن جو ابھی آ رہا ہے اس قربانی کے دن کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، دن رات مسائل پر مسائل اٹھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن نہیں کبھی نظر اٹھی تو اپنی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مینڈا ہے، وہ بکرا ہے، وہ دمبا ہے، چھری چلے گی، شاندار خریدا ہے تو جو بوٹی کھائیں گے وہ مزیدار اور خوبصورت اور تندرست جانور کی۔ لوگ دیکھنے والے کہیں گے کہ کمال کر دیا حضرت جی نے، شیخ جی نے، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ لیکن آپ نے وہ کرتوت جو چھپے ہوئے ہیں، جن سے وہ خریدا ہے، زمانے میں کوئی نہیں جانتا لیکن رب العالمین سے یہ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ چھوڑ دیں ان باتوں کو کہ زمانہ کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں مروں گا تو میں اپنی قبر میں خود ہی جاؤں گا۔ اپنے جتنے پچھلے گئے ہیں انہوں نے اپنی قبر میں خود ہی وہ پہنچے ہیں۔ کوئی قریب عزیز والا، کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی ساتھی، کوئی سنگی، کوئی بہت قریبی ہے تو وہ بھی قبر میں ساتھ نہیں گیا کہ مجھے ساتھ دفنا دو، میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ تو میرے بھائی، حساب کس کا ہے؟ میرے حساب میں میرے علامہ صاحب حساب نہیں دیں گے، مفتی جی نے حساب نہیں دینا، میرا آپ نے حساب نہیں دینا، اور آپ کا حساب میں نے نہیں دینا۔ میں اپنے حساب کا ذمہ دار ہوں، آپ اپنے کے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے کوشش کیجئے کہ اپنے حساب کو درست کیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا